صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ بارگاہ رب کریم میں دعا گو ہوں مولا کائنات، آج کی اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اس مجلس کے توسل سے خدایا ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت، معرفت، اطاعت و اتباع کی توفیقات عطا فرما۔ مجالس و عزاداری و دین کے حقیقی وارث قائم آل محمد کے ظہور پہ تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ یا کریم و غفور رحیم اللہ، محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں خدایا ان کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی نیک جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ بانی مجلس سید اظہر نقوی اور ان کے برادران اور جو صاحبان بھی اس مجلس اعزا میں شامل ہیں، پروردگار عالم ان سب کی توفیقات خیرہ میں اضافہ فرما۔ اور یا اللہ جو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس اعزا کا انعقاد اظہر نقوی کی طرف سے ہے، مولا کائنات ان کے والدین آبا و اجداد جو مرحوم ہو چکے ہیں مولا ان کی بخشش اور مغفرت فرما، اور اس ذکر کے صدقے میں ان کی قبروں کو منور فرما۔ اور یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جتنے بھی عزاداران نے مظلوم کربلا اس مجلس اعزا میں شامل ہیں، شریک ہیں، بیٹھے ہیں، خدایا ان سب کے مرحومین کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما، اور یا اللہ جتنے بھی حاجات لے کے یہاں پہ آئے ہیں خدایا سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ اور یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اے پروردگار ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے نوکروں میں شامل فرما۔ اور یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس پوری بستی پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اور یا اللہ جہاں جہاں پہ بھی روح کائنات میں دشمنان اہل بیت رہ رہے ہوں، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت عطا فرما، اور ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو مولا کائنات انہیں ذلیل و خوار نیست و نابود فرما۔ اور یا اللہ بحق اہل بیت علیہ السلام محبان محمد و آل محمد عزاداران مظلوم کربلا کی ہر جگہ پہ تو خود حفاظت فرما۔ اور یا اللہ پوری دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما، اور پوری دنیا کے ظالموں کا خاتمہ فرما، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، اور تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حقہ کا سایہ دراز فرما، اور یا اللہ دین کے وارث کے ظہور پہ تعجیل فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ مومنین کرام عزاداران مظلوم کربلا بڑے ہی خوش نصیب احباب ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے یہ توفیق مرحمت فرمائی ہے کہ آپ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام میں تشریف فرما ہے۔ اور مجھ سے قبل بہت احسن انداز میں قبلہ مجتبیٰ بھائی آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ اس عزاداری کا ثواب اور اس عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی قسم انسان کی زندگی کا وہ لمحہ بہت ہی بہترین لمحہ ہے کہ جو ذکر محمد و آل محمد میں بسر ہو رہا ہو۔ رشک کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائی ہے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد میں بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور میں ہر مجلس میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور صرف کہنے کی حد تک نہیں، سب سے پہلے اپنی ذات سے مخاطب ہوں، پھر آپ تمام صاحبان کو بھی کہتا ہوں کہ پروردگار عالم اگر موقع دے تو انسان چند چیزوں کے بارے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچے بھی، غور بھی کرے، فکر بھی کرے۔ توجہ ہے نا صاحبان کی انشاءاللہ؟ تو عزیزان گرامی، غور اور فکر کرے انسان۔ ابھی قبلہ مولانا نے آپ کی خدمت میں حدیث قصہ کی تلاوت فرمائی ہے، تو حدیث قصہ کی تلاوت پہ بھی غور ہونا چاہیے کہ یہ حدیث قصہ کیا کہہ رہی ہے، حدیث قصہ میں کیا کہا جا رہا ہے، حدیث قصہ میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو خدا کی قسم اگر ہم غور کرتے تو ہمارے لیے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا کہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس میں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن ضمانت دے رہا ہے، پوری توجہ کا طالب رہوں گا۔ ابھی حدیث قصہ پڑھی تھی اور مولانا نے جب اس آیہ مجیدہ پہ پہنچے تھے تو آپ نے سنی ہے، غور کیا ہے، اور اب یہ فکر کا مقام ہے کہ قرآن نے سند دے دی ہے۔ کیا سند دی ہے قرآن نے؟ عنکم الرجس، کہ جن سے میں نے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا ہے۔ عنکم الرجس، قرآن کی آیہ تطہیر میں یہ کہہ کر اللہ نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد و آل محمد سے دور ہو اسی کا نام رجس ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہیں انشاءاللہ۔ خدا کی قسم میں پوری وثوق اور ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، عنکم الرجس، جن سے اللہ نے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا۔ تو بس وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ جو آل محمد سے دور ہوگا وہ رجس ہوگا، جو تذکرہ محمد و آل محمد سے دور ہوگا وہ بھی رجس ہوگا، وہ بھی رجس ہوگا، کیونکہ یہاں پر کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، صاحبان عقل بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ذرا غور کر کے بتائیے گا، اگر کسی شخصیت کے ہاں انسان بطور مہمان جاتا ہے تو جو ہے کہیں میری بات تاکہ انشاءاللہ بچوں تک بھی پہنچے، آپ تو صاحب فکر ہیں، میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی باعث عزت بندہ ہو، کسی بلند مقام پہ فائز ہو، کسی بلند عہدے پہ فائز ہو، تو اس کی بیٹھک میں جانے کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں، اس سے ملنے کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں، اس کے پاس جانے کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں، اس کی شخصیت کے مطابق اس کے ساتھ انسان برتاؤ کرتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیسے ممکن ہے عزیزان گرامی کہ یہاں پر ہر کوئی آ جائے، جسے وہ منتخب کرتے ہیں وہی آتا ہے، جو اس قابل ہوتا ہے وہی آتا ہے۔ اور جس طرح ابھی قبلہ مجتبیٰ بھائی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، تو خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں بڑے وثوق اور ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف بٹکنالہ کی سرزمین کے لیے نہیں، پوری دنیا کی تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کہیں بھی کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ ذکر ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، نہ، ہم اس ذکر کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم اس عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم ان مجالس کی وجہ سے زندہ ہیں، اور ہاں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس عزاداری کو بپا کرنے کے لیے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم کسی کی اجازت کے محتاج نہیں ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عبادتیں اجازتوں سے نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، بیدار ہیں نا آپ؟ بیدار ہیں نا؟ حال من ناصر ینصرنا کی صدا آپ کے ہمارے کانوں سے گونج رہی ہے یا نہیں؟ سید الشہداء کا وہ استغاثہ بلند ہے یا نہیں ہے؟ ہر دور میں بلند ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ہم انشاءاللہ العزیز یہ تو دنیا جانتی ہے، توجہ ہے نا، یہ دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ مکتب محمد و آل محمد علیہ السلام ہی واحد وہ مکتب ہے کہ جو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں، لیکن لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنی جانوں کو فدا کر دیتے ہیں، لیکن ذکر حسین سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے اور نہ ہی ہٹیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، خدا کی قسم یہ ذکر ہمارے پاس بڑی مشکل اور بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے، اس ذکر پر بڑا خرچہ ہوا ہے، اس ذکر پر بڑے
قربانیاں پیش کی گئیں اور یہ ذکر آج الحمدللہ ہم تک پہنچا ہے، اور اس ذکر کی بدولت ہی اسلام بھی زندہ ہے، شریعت بھی زندہ ہے، اور ہمیں جو اسلام کا نام ملا ہے اور ہم مسلمان ہیں وہ اس ذکر کی بدولت ہے۔ اس ذکر سید الشہداء کا صدقہ ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے یہ توفیق اور یہ سعادت عطا کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں اکثر میری کیا حیثیت ہے کچھ کہنے کی، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب انسان اس کلام پر، ان کی احادیثوں پر جب انسان غور کرتا ہے تو پھر میں کہا کرتا ہوں، اے علی والو کتنے خوش نصیب ہو آپ کہ رب کعبہ کی قسم زمین پر آپ ذکر علی کا اہتمام کرتے ہو اور عرش والے آ کر آپ کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ عرش والے فرشتے ملائکہ، ابھی سنا ہے یا نہیں سنا حدیث کے سامنے؟ حدیث کے سامنے سنا ہے نا کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور پھر وہ آ کر آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کتنی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں کہا کرتا ہوں دنیا والوں، راہبر ایسے بناؤ، ہادی ایسے بناؤ، رہنما ایسے بناؤ کہ جن کا تذکرہ کرو تو وہ تذکرہ کرنا بھی عبادت ہو، جن کا ذکر سنو تو وہ سننا بھی عبادت ہو، جس کے لیے کوئی بھی اہتمام کیا جائے تو وہ اہتمام کرنا بھی عبادت خدا قرار پائے۔ ایسی ہستیاں جسے نصیب ہو جائیں وہ اپنا سر سجدے میں رکھ کے شکر خدا بجا لائے کہ اے پروردگار تو نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ تو نے مجھے مصطفیٰ بھی دے دیا، مرتضیٰ بھی دے دیا۔ مصطفیٰ بھی تو نے ہمیں عطا کر دیا، مرتضیٰ بھی تو نے ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم اگر دنیا سمجھ جاتی محمد و آل محمد کے مقام اور عظمت کو تو میں بڑی ذمہ دار منبر پہ بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ صرف مسند رسول پہ بیٹھنا کافی نہیں ہوتا، مشن رسول پہ کام کرنے والا وارث رسول ہوتا ہے۔ مشن رسول خدا پہ کام کرنے والا ہی جو ہے وہ وارث رسول خدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روم سے جب ایک بندہ آیا تھا اور آ کر پیغمبر خدا کی بارگاہ میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب عقل اور فہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی توجہ کو طالب ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بعض اوقات یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات انسان پیغمبر کے پاس رہ کے بھی پیغمبر سے دور ہوتا ہے، پیغمبر کے پاس رہ کے بھی پیغمبر سے دور، اور بعض اوقات کہیں میلوں دور رہ کے بھی پیغمبر کے پاس۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پیغمبر کے پاس رہ کے بھی دور اور کئی سو میل دور رہ کے بھی پیغمبر کے پاس۔ توجہ ہے؟ اور اظہر شاہ صاحب اگر سماعت فرما رہے ہوں، پروردگار عالم ان کی اس مجلس اعزا کو قبول فرمائے، تو عزیزان گرامی خدا کی قسم ایک مقام وہ مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پر حضرت اویس جیسی شخصیت ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ اور حضرت اویس کون سی شخصیت ہے کہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے اویس۔ آج اظہر نقوی صاحب اپنے والدین کے اسال کے لیے یہ مجلس اعزا کا انعقاد کر رہے ہیں، تو ہمارا یقین اور عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، آپ جتنے اب آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں کہ اگر اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قربتاً اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، توجہ ہے، بغیر کسی ریا کے، بغیر کسی دکھاوے کے، اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بھی اپنے مرحوم کو ہدیہ کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ کا ثواب بھی آپ کے مرحوم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ تو بہت وسیع سسٹم ہے، یہ تو بہت وسیع عبادت ہے کہ آپ ایک پورا اہتمام کرتے ہیں کہ یہی مجلس آپ کی بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، آپ کے والدین کے بخشش کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیسے کہ اگر اس مجلس اعزا سے کوئی ایک بندہ کوئی ایک اچھی بات لے کے اٹھتا ہے تو جب تک اس بات پر عمل ہوتا ہے مجلس انعقاد کرنے والے کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، جن کے لیے انعقاد کیا گیا ہے ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ اظہر نقوی صاحب نے اپنے والدین کے اسال کے لیے کی ہے نا، تو آئیے ذرا دیکھیں کہ کیا ان کو بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور پھر
محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سے تقاضا کیا کرتے ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں عزیزان گرامی، یہ فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام، ہم جیسے ناچیز لوگ فضائل محمد و آل محمد کیا پڑھیں گے جن کی ہر ادا پر قرآن کی آیتیں آتی ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ جب سے یہ مجلس اعزاز کا میں پڑھ رہا ہوں صرف ایک نعرہ انہوں نے لگایا ہے، تو نعرہ لگانا آپ کو پتہ ہے ہماری مجلس میں عبادت قرار پاتا ہے، اور ذرا پتہ چل جاتا ہے پڑھنے والے کو کوئی مجمع بیدار ہے۔ تو ابھی تو پہلا ٹائم ہے اور آپ بالکل سستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری بیداری کے ساتھ انشاءاللہ مجلس اعزاز میں انشاءاللہ مومن کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے اور پوری بیداری کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو بہرحال مقصد صرف نعرے تک ہمارا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو بات کی جا رہی ہو وہ آپ تک پہنچ جائے انشاءاللہ احسن انداز میں۔ تو وہ میں آپ کی خدمت میں یاد کر رہا ہوں کہ حضرت اویس کرنی جو ہیں وہ اپنی ماں کے پاس ایک مرتبہ موجود ہیں، اور ان کی ماں علیل ہیں، ان کی ماں مریض ہیں، تو وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی ماں سے کہتے ہیں اماں آج میرا دل ہے کہ محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ کہتے ہیں کہ میرا طبیعت کر رہی ہے، آج دل کر رہا ہے کہ میری اپنی رسول اللہ سے ملاقات ہو جائے، تو اگر آپ مجھے اجازت فراہم کریں تو میں رسول اللہ سے ملاقات کر کے آؤں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، جاؤ اپنے رسول اللہ سے ملو، ملاقات کرو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ جب تم آؤ گے تو اس وقت ہی مجھے اٹھاؤ گے، اسی وقت ہی آ کے مجھے کھانا دو گے، اسی وقت ہی آ کے مجھے دوائی وغیرہ یہ جو بھی ان کی خدمت تھی وہ مجھے آپ آ کے کرو گے، اور اس فلاں وقت تک جو ہے تم جو ہے وہ پہنچانا۔ انہوں نے کہا ماں بالکل انشاءاللہ میں ایسے ہی کروں گا، صرف آپ مجھے اجازت دیں۔ وہ ان کی خدمت کر کے چلے گئے، کہاں؟ مدینہ میں۔ توجہ ہے؟ قرن سے مدینہ کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ اس وقت کا سفر تو تھا گھوڑوں کا، کھچروں کا سفر تھا، اس پہ بیٹھ کے وہ وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین خدا کے لیے نکلے ہیں۔ بھائی توجہ چاہوں گا آپ کی، آپ بس بالکل ضمتوں کو تمام کیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ جب پتہ کیا وہاں پر پیغمبر سے ملنے کا، پتہ چلا پیغمبر دین خدا کی تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے واپس۔ اچھا، اویس کرنی پیغمبر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، حسرت کی نگاہوں سے پیغمبر کے گھر کو دیکھا۔ بھائی توجہ، خدا کے لیے توجہ، پیغمبر کے گھر کو محبت بری نظروں سے دیکھا۔ میں کہا کرتا ہوں ان دیکھنوں کے بھی بڑے تقاضے ہوتے ہیں، بعض دفعہ دیکھنا عبادت بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ دیکھنا وہی نظر جو پیغمبر کی طرف اٹھے ایک عبادت بن جاتی ہے، اور ایک اٹھی ہوئی نظر کفر کی طرف چلی جاتی ہے۔ پتہ چلا دیکھنا بھی نیت پر منحصر ہے کہ اس بندے کے دیکھنے والے کی نیت کیا ہے، کس نیت سے دیکھ رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ پیغمبر کی گھر کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ کر اویس کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑا اشتیاق لے کے آیا تھا، بڑی شوق لے کے آیا تھا کہ آپ سے ملاقات کروں، لیکن آپ مجھے نہیں ملے، آپ مجھے گھر میں نہیں ملے، لیکن اب آپ کے دیکھنے سے زیادہ میرے لیے آپ کی بات کو ماننا اہمیت رکھتا ہے۔ نہیں سمجھا پایا میں آپ کو جملہ کہ پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے آپ کو دیکھنے سے زیادہ اس بات کی زیادہ میں فکر کروں گا کہ جو آپ نے کہا ہے اس پر عمل کر سکوں۔ اب آپ کا حکم ہے کہ میں اپنی والدہ کو اس حالت میں کس طرح سے سنبھالوں، میری والدہ کس حالت میں ہے پیچھے، یہ آپ کا ہی حکم ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، میں اس کے لیے پہنچ جاؤں۔ بہرحال خلاصہ کیا ہوا کہ پیغمبر کو ملے بغیر اویس کرنی واپس آئے، اپنے گھر میں آ کر اپنی والدہ کو سنبھالا، ان کو خوراک دی، ان کو دوائی دی، اور ان کو آرام سے سلا دیا، بٹھا دیا۔ اسی اثناء میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر کے اندر تشریف لائے اور تبلیغ دین حق کر کے اپنے گھر میں پہنچے، تو آپ توجہ کا طالب رہوں گا، آخری بندے تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ جب اویس اپنے گھر میں پہنچے اور آ کر اویس پیغمبر خدا نے اپنے گھر میں مشاہدہ کیا، تو ایک مرتبہ اپنے اہل خانہ سے پیغمبر کہتے ہیں کہ دیکھو آج مجھے اپنے گھر سے اویس کی خوشبو آ رہی ہے، کیا اویس تو میرے گھر میں نہیں آیا تھا؟ پتا چلا
یا رسول اللہ آپ کے گھر میں ایک مہمان آیا تھا اور آ کر انتظار کرتا رہا لیکن آپ اسے نہیں ملے اور وہ واپس چلا گیا، تو پیغمبر خدا نے کہا ہاں وہ آنے والا اویس تھا اور اس کی خوشبو میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں۔ اب آپ کو پتا چلا کہ ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان انتظار کرتے ہیں اور ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر معصوم کسی کا انتظار کرتا ہے۔ جو ہے عزیزان گرامی، ایک جگہ یہ ہے کہ پوری دنیا جس کی خوشبو کو ترسے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جی پوری دنیا کی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ رسول خدا کی خوشبو کی خواہش، رسول خدا کے دیدار کی خواہش ہر کسی کو ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے یا نہیں کہ پوری دنیا جس کی خوشبو کے لیے ترسے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ اگر کسی کی خوشبو کو محسوس کرے تو جو ہے کہیں اللہ مصطفیٰ اگر کسی کی، اور پھر منزل عزیزان گرامی ہم بھی منتظرین ہیں نا۔ ابھی مجتبیٰ بھائی آپ کی خدمت میں کہہ رہے تھے کہ ہم امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ گزار رہے ہیں اور انتظار امام بھی عبادت ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا کہنا اللہ اکبر، مجھے کہنے کا حق حاصل ہے ایک منزل ہے انتظار کی اور ہم ہیں انتظار کرنے والے۔ انتظار کی کیفیات کو کبھی ہم نے محسوس کیا ہے؟ جی جب کسی کے انتظار ہو تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ابھی ہمارے مہمانان پڑھنے والے آ رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں عزیزان گرامی؟ پوری توجہ کا طالب، ابھی ہمارے مہمانان آ رہے ہیں نا پڑھنے والے، تو یہ بانیان ہمارے یہاں پر ہوں گے، ان سے پوچھئے گا ذرا ان کو انتظار کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، پڑھے گا نہیں پڑھے گا، کیسے انتظام کر رہے ہیں، وہ نہ آئے تو اس کی جگہ کون پڑھے گا، ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی انتظار کر رہے ہیں نا، تو انتظار کے اپنے اپنے وہ مراحل ہوتے ہیں، لیکن کیا کہنا خدا کی قسم، ایک انتظار ہے ہم جو انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ہم انتظار امام میں بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک انتظار کی کیفیت ہے۔ ایک انتظار اللہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر عزیزان گرامی، یہ ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ممبر حسین ہے، یہ ممبر رسول ہے، یہ ممبر ہدایت ہے، یہ ممبر ہدایت ہے۔ خدا کی قسم ہزارہا مرتبہ توحید کے نعرے لگاتے رہو، جب تک علی کے در پہ نہیں آؤ گے تمہیں توحید سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لاکھ دعوے کرو توحید کے، توحید ملے گی تو مجلس حسین سے ملے گی، توحید ملے گی تو دروازہ علی سے ملے گی، علی کے در سے توحید ملے گی، علی کے در سے تمہیں ملے گا سارا کچھ خدا کی قسم، ورنہ ہزار مرتبہ تم نعرے لگاتے پھرو۔ ایک انتظار کر رہا ہے میرا اللہ، اور ہماری یہ مجالس دنیا والوں سن لو، یہ ہماری مجالس قربتاً اللہ ہوتی ہیں، رضا الہی کے لیے ہوتی ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے عبادت سمجھ کر ان کو انجام دیتے ہیں، ہر جگہ پر ان کا اہتمام کر کے تمہیں دعوت دیتے ہیں، آؤ، یہ تمہاری دل آزاری کے لیے نہیں ہے، یہ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ یہ جنت کے وارثوں کا تذکرہ ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، ذرا غور کر لو، ذرا اپنے گھروں پہ غور کر لیا کرو، بھائی توجہ چاہوں گا خدا کی قسم اب میں آپ سے، ذرا اپنے گھروں پہ توجہ کر لو نا، گھر میں بھی اپنے گھر کے اندر انسان غور کر کے بھی بہت سے معاملات کو حل کر سکتا ہے۔ میرے گھر میں کچھ لوگ اس قابل ہیں کہ جنہیں میں اپنے بیٹھک میں بٹھا سکوں، میں اب رکوں گا، آپ کی توجہ جب تک میرے ساتھ نہیں چلے گی تو پھر بولنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس قابل ہوتے ہیں جنہیں انسان بیٹھک میں بٹھا لیتا ہے، بعض لوگ اس قابل ہوتے ہیں جو گھر کے اندر فیملی کے اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں، توجہ ہے؟ بعض لوگ اس قابل بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں صرف دروازوں پہ ملا جاتا ہے، جی ایسے ہے نا، بعض لوگوں کو صرف دروازے تک بھی ملنا پڑتا ہے، اور بعض لوگ اس قابل بھی ہوتے ہیں کہ انہیں انسان اپنے گھر کے اندر لے جائے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے فیملی کے اندر بھی آ جاتے ہیں، تو ہر بندے کی نوعیت اپنی اپنی ہے۔ دنیا والے پتہ نہیں غور کیوں نہیں کرتے ہم، آج اگر تمہیں اپنی بیٹی سے اتنا پیار ہے تو کیا جو رحمت للعالمین ہے اس کو بیٹی سے پیار نہیں ہے؟ وہی رحمت للعالمین کہہ رہا ہے انسان، یہ بیٹی میرا اللہ کہہ رہا ہے تیرے لیے رحمت ہے، میں کہوں گا یا رسول اللہ کیا آپ کے لیے بھی ہے یا صرف، توجہ ہے یا نہیں؟
کیا آپ کے لیے بھی رحمت ہے؟ یہ صرف بندوں کے لیے ہے جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آواز آئے گی میں کیا ہوں تو قرآن کہے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ جو رسول کریں گے وہی تمہارے لیے عمل بنے گا۔ رسول کے لیے جس طرح تمہارے لیے تمہاری بیٹی رحمت ہے، اسی طرح سے رسول کے لیے بھی بیٹی رحمت ہے۔ تو میں سوچا کرتا ہوں کہ جو خود عالمین کے لیے رحمت ہو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو خدا کی قسم جو پوری عالمین کے لیے رحمت ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے لیے رحمت ہو اسے زہرا کہتے ہیں، اسے سیدہ طاہرہ کہتے ہیں، اسے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، خدا کی قسم دنیا والوں غور کیا کرو، یہ مر جانا ہے ہم نے، پتہ نہیں کل ہی قبر میں سامنا ہو جائے۔ تو کسی اپنے دماغ سے بھی ذرا اپنی عقل سے بھی فیصلہ لیا کرو کہ اپنے گھر کے اندر اگر تمہاری بیٹی ہے تو تمہیں اس سے کتنا پیار ہے۔ تو ذرا غور کیا کر کہ پوری دنیا جس کے احترام کے لیے کھڑی ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور پوری دنیا کے لیے جس طرح بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اسی طرح سے مصطفیٰ کے لیے جو رحمت ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، ان کے لیے بھی بیٹی ہے، اور وہ بیٹی ان کے لیے بھی اسی طرح رحمت ہے جس طرح تیرے لیے تیری بیٹی رحمت ہے۔ لیکن ان کی رحمت میں ذرا فرق ہے کہ وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں، لیکن ان کے لیے جو رحمت بن رہی ہے وہ سیدہ طاہرہ بن رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرابت داران محمد و آل محمد علیہ السلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہیں، جو رسول کی بیٹی ہے، جو رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، جو رسول کے داماد بھی ہیں، جو رسول کے بھائی بھی ہیں، انہیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ تو ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، نہ یہاں پہ گزارا ہے نہ وہاں پہ گزارا ہے۔ پیغمبر نے انہیں کہہ دیا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تو ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے عزیزان گرامی؟ یا علی تو ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا۔ خدا کی قسم علی کی محبت کا نام جنت ہے، اور علی سے بغض کا نام جہنم ہے۔ تو جو ہے یہ نہیں ہے۔ پھر بیٹوں کو بھی انہوں نے جوانان جنت کا سردار بنا دیا۔ پھر بڑے بڑے لوگوں کو کہنا پڑا کہ جب تک ان کا پروانہ ہمارے پاس نہ ہوا تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے۔ تو جو ہے یہ نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں تو محمد و آل محمد علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک انتظار کا مرحلہ ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے، اور ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو عزیزان گرامی، اللہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے نا، قربتاً اللہ۔ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے، ہماری عبادات کا مقصد کیا ہے، ہماری مجالس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم پروردگار عالم تک پہنچ جائیں، ہم رضائے پروردگار حاصل کر لیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے تو اس خامی کو دور کر لیں ان مجالس کے ذریعے سے۔ مجلسوں کا مطلب تو یہ ہے، تو ان مجلسوں سے ہم اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ اللہ اپنے گناہگار بندے کا انتظار کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ کب میری بارگاہ میں آئے گا؟ اور پھر اللہ اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے میرے بندے، تیرے آنے میں دیر ہے، میری بخشش میں دیر نہیں ہے۔ تو جب بھی میری بارگاہ میں آئے گا میں تجھے بخش دوں گا۔ تو آ تو جا، میں تیرا کریم پروردگار ہوں، میں تم سے محبت کرنے والا پروردگار ہوں، میں تجھے تیری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا تیرا پروردگار ہوں۔ میں جوانان یہاں پہ بیٹھے ہیں اور سلجھے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، دیندار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، الحمدللہ صاحب علم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ان کی خدمت میں یاد کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا کا دورہ ابھی آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، مطالعہ کیا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ میں حیران ہوا ہوں حضرت آیت اللہ تقی بہجت کا واقعہ اس دن میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ہی، کہ وہ کہتے ہیں پروردگار عالم سے محبت پر وہ بات کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں حیران ہوتا ہوں اپنے پروردگار عالم کی محبت پر۔ کس محبت پر؟ وہ کہتے ہیں جب میں بچپنے کے عالم میں تھا اور ہمارے گھر میں رمضان المبارک کا دسترخوان بچھا کرتا تھا،
دسترخوان بچھا کرتا تھا، سب ہم دسترخوان پر بیٹھتے تھے اور دسترخوان پر بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے تھے، سارے اکٹھے مل کر روزہ افطار کرتے تھے. اور میں بچپنے میں ہوتا تھا اور وہ کہتے ہیں میں اتنا ممیز تھا کہ مجھے یاد ہے اپنی زندگی کا یہ واقعہ کہ ہم بچپن میں وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور جب دسترخوان بند کرنے کا وقت ہوتا تھا تو میری ماں چند نوالے لے کر میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی. میں کبھی ایک کونے کی طرف نکل جاتا تھا، کبھی دوسرے کونے کی طرف نکل جاتا تھا. حضرت ایت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں کبھی ایک طرف جاتا تھا کبھی دوسری طرف جاتا تھا، اور وہ ماں میری جو ہے وہ اپنی وہ کھانا لے کر میرے پیچھے پیچھے جاتی تھی. بیٹا ایک لقمہ اور لے لے، بیٹا ایک لقمہ اور لے لے، توجہ چاہوں گا، بیٹا ایک لقمہ اور لے لے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے میری محبت کا تقاضا، میری ماں کی محبت کا تقاضا دیکھیے، میری ماں کی محبت کا تقاضا دیکھیے کہ میں سیر بھی ہو چکا ہوں، میں دسترخوان پر کھانا کھا بھی چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ بے شک سیر بھی ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بھوکا نہ رہ گیا ہو. تو وہ کہتے ہیں حضرت ایت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں کہ میں اس واقعے سے یہ سبق لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اے پروردگار تیری محبت کا معیار کیا ہوگا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنی مخلوق سے، اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں. تو جب میری ماں کی محبت کا معیار یہ ہے کہ مجھے سیر ہوتے ہوئے بھی کھانا کھلاتی ہے تو میں کیسے مان جاؤں کہ تیری رحمت کا دسترخوان بچھا ہو اور میں وہاں سے خالی اٹھ کے چلا جاؤں. بد نصیب ترین انسان ہے جو مجلس حسین سے خالی اٹھ کے چلا جائے. یہ دسترخوان ہے. صرف ظاہری نیاز کو نہ دیکھا کریں، ہاں اس کا بھی اپنا ہے اثر نیاز کا، اس کو نہ دیکھا کریں، صرف اس پر اکتفا نہ کیا کریں. یہ روحانی رزق آپ کو مل رہا ہے، یہ روحانی دسترخوان بچھا ہوا ہے، یہاں سے ہدایت مل رہی ہے، یہاں سے چراغ ہدایت روشن ہو رہا ہے. اتنی محبت کرتا ہے وہ پروردگار، اور اس محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس نے ہمیں مجلسیں بھی عطا کی اور وہ رسائے مجلس بھی عطا کی. یا علی تیری محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ہے کسی کے پاس ایسا رہبر؟ ہے کسی کے پاس ایسا رہنما؟ ہے کسی کے پاس ایسا ہادی؟ عزیزان گرامی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے کسی کے پاس ایسا رہنما جس کی محبت بھی انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہو؟ اور رب کعبہ کی قسم اسی نبی کا یہ فرمان ہے کہ اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی. تو عزیزان گرامی ایک انتظار ہے اللہ جو انسان کی انتظار کر رہا ہے، اللہ جو اپنے بندے کی توجہ کر رہے ہیں آپ یا نہیں؟ بس آپ کی ذہن کو میں نے تمام کر دیا. ایک انتظار ہے جو اللہ کر رہا ہے اپنے بندے کی کہ کب میرا یہ گناہگار بندہ میرے پاس آئے گا اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا. پھر اس نے ہمیں شب جمعہ بھی دے دی، روز جمعہ بھی دے دیا. میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. شب جمعہ بھی دے دی، روز جمعہ بھی دے دیا. انتظار کر رہا ہے آئے میرا بندہ اور میں اس پر بخشش کی انتہا کر دوں. آئے میرا بندہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھے. ارے ہمارے عقیدے کمزور ہیں، ہم نے کبھی توحید سے باتیں کی ہیں، ہم نے کبھی اللہ سے باتیں کی ہیں. اللہ کے نمائندوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ بلا پوری توجہ چاہوں گا. اللہ کے نمائندوں کے اندر اتنی طاقت ہے، اللہ نے جو امام بنائے ہیں ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک بندہ جب جا رہا تھا امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت کے لیے اور راستے میں جاتے ہوئے ایک بندہ انہیں کہتا ہے کہ ہمارے امام کو میرا سلام کہہ دینا، امام کو سلام کا دینا اور امام سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں. تو عزیزان گرامی وہ بندہ وہاں پہ چلا گیا اور چاہ کے زیارت کر کے امام کی زیارت کر کے واپس آ رہا تھا. جب واپس آ رہا تھا اسے ذہن میں نہیں رہا کہ کسی کا پیغام لے کے آیا ہوں. وہاں سے واپس آ گیا. جب واپس آ گیا اپنے گھر کے اندر پہنچا اور اس کے بعد جا کے چاہتا تھا کہ اس بندے سے ملاقات کرے. توجہ ہے؟ اللہ اکبر. چاہتا تھا کہ اس بندے سے ملاقات کرے. اب جب اس بندے سے ملاقات کی تو کہا کیا تو نے میرا پیغام دیا ہے میرے امام کو، میرا سلام پہنچایا ہے میرے امام کو؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اے بندہ خدا سن میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا. میں تیرا پیغام تو نہیں پہنچا سکا لیکن جب امام کی زیارت کر کے واپس آ رہا تھا تو ایک مرتبہ امام نے مجھے صدا دی، امام نے مجھے بلایا اور امام نے مجھے بلا کے کہا کہ ایک ہمارے چاہنے والے کے ایک پیغام کو چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھے پیغام دے کے نہیں جا رہا. میں نے پوچھا مولا آپ کو کیسے پتا چلا کہ کسی نے مجھے پیغام دیا تھا؟ آپ سنیں گے امام کہتے
کہتے ہیں، یہ اس کے نمائندے کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے نمائندے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں اللہ نے افضل بنا کے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے بندہ مومن، جب کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے تو ان کے ہونٹوں کی حرکت بعد میں بند ہوتی ہے، ان کا کلام ہم تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ سائن محترم، ہم علی کے ماننے والے ہیں، اور آپ میں سے کتنے علی کے ماننے والے ہیں؟ ہاتھ فضا میں بلند کریں سارے۔ حسین کے کتنے ماننے والے ہیں؟ تو کیا ہم کسی کے دباؤ میں آ کر یہ مجلس روک دیں؟ نہیں روکیں گے بھائی۔ کوئی پولیس والا مائی کا لال ہے جو ہمیں روک سکتا ہے؟ آج پتہ چلے گا کہ اصل حسینی کون ہے۔ 2% کے پولیس والے کیوں روکیں گے ہمیں؟ مولانا صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی شیطان کی۔ کیا کہا شیطان ملائکہ کا معلم تھا، یا اللہ اسے بخش دے، کوئی موقع دے اسے توبہ کرنے کا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، شیطان سے کہو کہ 2 جملے کہہ دے۔ قبلہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کہا کہ 2 جملے کہہ دے، ایک مجھ سے غلطی ہوئی اور معافی چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے جہاں ملاقات ہونی تھی شیطان کے ساتھ۔ شیطان سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نادم ہو جاؤ اور کہو کہ غلطی ہوئی اور میں معافی چاہتا ہوں تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارا جو کھویا ہوا وقار ہے وہ مل جائے گا تمہیں۔ شیطان نے کہا اللہ آئے گا میرے پاس؟ نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ کیوں؟ کہا میری فوج اللہ کی فوج سے بڑی ہے، نعوذ باللہ۔ جتنے بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ سارے میری فوج ہے۔ تو آج اگر کوئی فوج کا سہارا لے کے اور اپنی وردی کا سہارا لے کر اور قطار در قطار آ کے وہ اگر ذکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ برسر پیکار ہونا چاہے تو ہم اس کو شیطان کہیں گے، ابلیس کہیں گے اسے۔ آپ نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے، بس اس کے بعد نماز کا وقفہ ہوگا، اور اگر ہم ویسے بھی امام سجاد علیہ السلام کی ہتھکڑی پہن کے بیٹھے ہوئے آواز بلند صلوات۔ کہتی ہے صدا، نون میم الف زیر کی بقا نام ہے حسین۔ ابھی تھوڑی دیر تک آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف رکھیے، چند لمحے ذکر مصائب کے بعد پھر ہم نماز ادا کرتے ہیں اور چند دقیقوں کا وقفہ ہوگا۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ جناب، انشاءاللہ اب چونکہ اذان ہو چکی ہے اور نماز کا وقت ہے، اور میں بس آپ کے لیے اب اس سے زیادہ مزاحم انشاءاللہ نہیں بنوں گا۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے مجتبیٰ بھائی سے، تو پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم اس ذکر کو نہ کبھی کوئی روک سکا، نہ روک سکے گا قیامت تک، اس لیے کہ اس ذکر کا ضامن امام زمان ہے، اس ذکر کا ضامن امام زمان ہے۔ ہم اپنی جانیں دے سکتے ہیں، اپنی اولادیں دے سکتے ہیں، اپنی قربانیاں دے سکتے ہیں، نہ کل کسی میں جرأت تھی، نہ آج ہے اور نہ قیامت تک ہے کہ ذکر حسین کو روک سکے۔ بلند آواز سے لبیک یا حسین، بلند آواز سے عزیزان گرامی، بہت اکثر انداز میں آپ نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن نہیں، جتنی قوت ہے ایک مرتبہ ہر دور کے یزید کو پتا چل جانا چاہیے کہ حسینیوں کا حسین سے عشق کیسا ہوتا ہے۔ جتنی سینے میں قوت ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا
ہیں، یہ حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے پاس مسجدیں ہیں، یہ حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے پاس منصب ہیں، یہ حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ حسین کے مرہون منت ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، جہاں پر بھی حسین کی توہین ہو، حسین کی مجلس کی توہین ہو، یہ حسین کی مجلس کی بھی توہین نہیں ہے، یہ حسین کے ذکر کی بھی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کی توہین ہے اور اللہ کے رسول کی توہین ہے۔ اور محمد و آل محمد کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم توحید کے بھی وارث ہیں، ہم رسالت کے بھی وارث ہیں، ہم ولایت کے بھی وارث ہیں، ہم امامت کے بھی وارث ہیں۔ یہ ولایت، امامت اور رسالت، یہ ساری چیزیں ہم سے یہی تقاضا کرتی ہیں۔ دنیا والوں تاریخوں پہ غور کرو، خدا کی قسم تمہارے آباء و اجداد بھی اس ذکر کو نہ مٹا سکے، تمہارے آباء و اجداد کی تلواریں کند ہو گئیں، ان کے خزانے ختم ہو گئے، لیکن ذکر حسین نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا، نہ کوئی مٹا سکا ہے، نہ مٹا سکے گا۔ کیوں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ قیامت تک حسین کے ذکر کو باقی رکھے۔ لبیک یا حسین، تم سمجھ نہیں پائے، تم سمجھ نہیں پائے، تم نے دیکھا نہیں ہے، دیکھا بھی ہے سمجھتے نہیں ہو، تم نے دیکھا بھی ہے یہ وہی قوم ہے جو کراچی کے اندر ہو تو تب بھی حسینی ہے، جو کوئٹہ کے اندر ہو تب بھی حسینی ہے، جو لاہور کے اندر ہو تب بھی حسینی ہے، جو عراق کے اندر ہو تب بھی حسینی ہے۔ شاید تم نے بھول گئے ہو کہ یہ لاشیں بعد میں اٹھاتے ہیں، لبیک حسین پہلے کہتے ہیں۔ یہ لاشوں لہذا یہ غلط فہمی ہے، جس طرح بھی آپ سماعت فرما رہے تھے نا، ہم مٹ سکتے ہیں، ذکر حسین نہیں مٹ سکتا۔ ذکر حسین میں ہم کسی کے پابند بھی نہیں ہیں۔ افسوس کا مقام ہے مسلمان، افسوس کا مقام ہے مسلمان، تیری غیرت پہ افسوس۔ تو گھر میں ڈھول بجائے کوئی پابندی نہیں، تو گھر میں میوزک بجائے کوئی پابندی نہیں، تو گھر میں خسرے نچائے کوئی پابندی نہیں، تو گھر میں کوئی اور فنکشن کرے، تیری ماں بہنوں کے پردے نہ ہوں، کوئی غیرت نہیں۔ حسین کا ذکر ہو تو پابندی لگائے، اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہو تو پابندی لگائے، رسول کی رسالت بیان ہو رہی ہو تو پابندی لگائے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو تو پابندی لگائے۔ ذرا اعلان کر کے کہے کہ تیرا شجرہ یزید سے ملتا ہے۔ کیا بات ہے؟ جرأت ہے تو آ اور اس منبر پہ آ کے اعلان کر۔ میں بھی اعلان کرتا ہوں، اپنی قوم کی طرف سے اعلان کرتا ہوں، میرا تعلق حسین سے ہے، حسین سے تھا، حسین سے رہے گا۔ آ اور اس منبر پہ آ کے کہے تیرا تعلق یزید سے تھا، یزید سے ہے اور یزید سے رہے گا۔ تو میں یہی کہوں گا، تمہیں یزید مبارک، ہمیں حسین مبارک۔ تمہیں یزید مبارک، تمہیں وہ شجرہ خبیثہ مبارک اور ہمیں یہ شجرہ طیبہ مبارک۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ صرف جذبات نہیں ہے، خدا کی قسم میں اپنا اظہار کر رہا ہوں، اور ہر جگہ پر، نہ کہ پٹکا نالا میں، پوری دنیا میں تشیع ایک قوت کا نام ہے، تشیع دین کا نام ہے، تشیع دین حقہ کی محافظت کا نام ہے، تشیع توحید کی بقا کا نام ہے، تشیع رسالت کی بقا کا نام ہے۔ ولایت صرف نعرے لگانے کو نہیں کہتے، ولایت صرف علی علی کہنے کو نہیں کہتے، ولایت میں عسکریاں پہننی پڑتی ہیں، ولایت میں زندان کاٹنے پڑتے ہیں، ولایت میں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ولایت صرف ولی اللہ کہہ لینا کا نام نہیں ہے، ولایت نام ہے قربانیاں دینے کا، ولایت نام ہے ذکر حسین کے بپا کرنے کا۔ ہاں لہذا بس اب اذان ہو چکی ہے عزیزان گرامی، یہ مجلس اذان اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی، اپنے وقت پہ اختتام ہوگی انشاءاللہ، جاری و ساری رہے گی۔
یہ مجلس اعزاز بھرپور منظم انداز میں، پہلے سے بھی بہتر انداز میں سب نے اس میں یکجا ہو کے بیٹھ کے مجلس کو سماعت فرمانا ہے۔ ابھی جو آپ نے صدا سنی ہے نا اذان کی، عزیزان گرامی، ایک مرتبہ یہ اذان سرزمین کربلا پہ بھی گونجی تھی۔ ہے مسلمانوں، ہے نمازیوں، ہے نماز کے وارثوں، ہے نماز کے پڑھنے والوں، جب اذان کی آواز آیا کرے تو شکریہ ادا کیا کرو علی کی بیٹوں کا اور علی کی بیٹیوں کا، جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر کے تمہیں اذانیں بھی بچا کے دے دی، تمہیں لا الہ الا اللہ بھی بچا کے دے دیا، تمہیں سارا کچھ قربان کر کے اپنا تمہیں سب کچھ بچا کے دے دیا۔ ایک مرتبہ روز عاشورہ میں ایک نماز ہوئی تھی جس میں ابو ثمامہ سعدی آگے بڑھے تھے اور آ کر کہا تھا میرے مولا حسین سے کہ اے مولا میری زندگی کی خواہش ہے کہ آج کی آخری نماز آپ کی اقتدا میں پڑھوں۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا اے ابو ثمامہ تو نے اس مشکل وقت میں نماز کو یاد کیا ہے، جا حسین تیرے حق میں یہ دعا کرتا ہے اللہ تمہیں نمازیوں کی صف میں اٹھائے، اللہ تمہارا شمار نمازیوں میں کرے۔ ارے جس کے لیے حسین یہ دعا فرمائے اس کا کیا مقام ہوگا۔ عزیزوں کہتے ہیں ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر حسین کے اصحاب مختلف حالتوں میں زخمی ہو کر گرتے ہیں۔ عزیزان گرامی چاروں طرف سے حسین کی طرف جو تیر آتے تھے نا، جب تک مولا کے حسین کے اصحاب زندہ تھے ہر تیر کو اپنے جسم میں لیتے تھے، حسین کو نہیں لگنے دیتے تھے، اپنے جسم میں لے لیتے تھے۔ لیکن عزیزوں ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی، ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی، ادھر ابو ثمامہ سعدی اور جناب سعید اور مختلف اصحاب زمین پہ گرے اور حسین علیہ السلام نے اپنے صحابی کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا اور گود میں رکھ کر شفقت کرنے لگے، محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے اپنے بیٹے سے کہ ایک مرتبہ آنکھیں کھولی تو کہتے ہیں مولا میں کیا دیکھ رہا ہوں، مجھ جیسا ناچیز بندہ، اور مولا کی گود میں کہا یہ تیرا مقدر ہے۔ فرماتے ہیں مولا یہ جو میرے جسم کے اندر زخم لگے ہیں نا مجھے عجیب کیفیت محسوس ہو رہی ہے، مولا جو سر کی طرف زخم لگے تھے مجھے ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں۔ میرے مولا کہتے ہیں ایسا ہی جھک کے سلام کر، میرے نانا مدینہ سے آئے ہیں تمہیں لینے کے لیے۔ کہا مولا جو دائیں طرف زخم لگے تھے وہاں سے ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ کہا بیٹا جھک کے سلام کرو، اے میرے صحابی جھک کے سلام کرو، میرے بابا علی تجھے نجف سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ عزادارو بائیں طرف کے زخموں کا تذکرہ ہوا، فرماتے جھک کے سلام کرو، میرا بھائی حسن تمہیں لینے آیا ہے۔ لیکن عزیزو آخری جملہ بڑا سخت جملہ تھا جس سے سعید کی روح پرواز کر گئی، برداشت نہ کر سکا۔ کہا مولا پاؤں کی طرف جو زخم لگے تھے ان سے بھی مجھے ہوا محسوس ہو رہی ہے، درد ختم ہو رہے ہیں۔ فرمایا سعید جھک کے سلام کر، میری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کے آ گئی تمہیں لینے کے لیے، یہ سننا تھا۔ سعید نے چیخ بلند کی اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ عزیزان گرامی عزاداران مظلوم کربلا، اب نماز کا چند لمحوں کے لیے وقفہ ہے۔ انشاءاللہ حسینی اسی طرح سے ہوتے ہیں جس طرح یہ عبادت اسی طرح سے وہ بھی عبادت۔ اب یہاں سے فوراً اٹھیے گا انشاءاللہ اور سیدھے مسجد میں پہنچ جائیے، وہاں پر 10 منٹ کے لیے نماز کا وقفہ ہے اور انشاءاللہ یہ مجلس اعزاز شام تک جاری و ساری رہے گی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ 10 منٹ کا وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ سے مجلس اذان۔